لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو 10 قریبی علاماتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت کا تذکرہ ہم نے سنا، طوفان، ہوا، دھواں جو مشرق کی جانب سے نکلے گا 40 دن تک رہے گا، اور اس دھوئیں کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہوگی، مسلمانوں کو زکام اور نزلہ ہوگا۔ دوسری علامت دجال کا نکلنا، جو نکلے گا دجال دنیا کے اندر۔ اور آج ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو وہ دجال ہی ہوگا۔ اب اس کی تعویلات کرنا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اسرائیلی جو لوگ ہیں، یہودی جو لوگ ہیں، یہ سب دجالی ہیں، یا یہ کہ جو دجال کے پیشانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاف فا اور را لکھا ہوگا، تو آج لوگ اس کی تعویلات میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی جو جنگی طیارہ ہے، جس کے طیارے پر، جس کے فلائٹ پر KFR لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی دجالی جو ہے سسٹم ہے اور دجالی سامان ہے۔ یہ سب تعویلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دجال نکلے گا یعنی انسان وہ دجالی ہوگا، اور اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر کاف اور فا لکھا ہوگا، کاف فا اور را۔ کسی طیارے پر لکھا ہوا نہیں بتایا اللہ کے نبی، کہ نہیں، اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں وہ ہو ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ کو جو ہے صرف چنگنگ کرنا، خیالات کرنا اور اس کو جو ہے دجال بتانا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ دجال کا جو علامت اللہ کے نبی نے بتائی وہی ہوگی کہ بالکل بدصورت ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرخ رنگ کا ہوگا، گورا، لال کلر اس کا لال ہوگا، شکل اس کی بری ہوگا بہت ہی فربا، جسیم، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قد اس کا چھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوری ڈیٹیل سے بتایا، قد چھوٹا، سرخ رنگ کا، بدصورت شکل ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی فوج بھی ہوگی یہ، اور اس کے اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی۔ تیسری علامت نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، پھر بیت المقدس میں آئیں گے، نماز فجر مہدی حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، پھر نماز فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کہیں گے کہ بھئی یہ بیت المقدس کا دروازہ کھول دو۔ ہم نے یہاں سے بات چھوڑی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مسلمان کہیں گے کہ پیچھے تو دجالی قافلہ پر کھڑا ہے اور بہت بڑا قافلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کوئی حرج نہیں، کھول دو. دروازہ جیسے کھلے گا پیچھے دجال 70,000. اور یہ اکثر میں بتایا چلتا ہوں کہ احادیث کے اندر 70 کا جو بھی لفظ آتا ہے کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد میں دجال جو ہے اپنا لشکر مسلح سب کے ہاتھ کے اندر جو ہے ہتھیار ہوں گے. مسلح میں سین سے بول رہا ہوں، ایک مسلح ساتھ سے ہوتا ہے جو جانماز کو کہتے ہیں، اور مسلح کا معنی ہوتا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس پورا قافلہ پوری فوج دجال کی وہاں پر کھڑی ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سارا مجمع ہٹ جاؤ، میرا اور دجال کا جو ہے سامنا ہونے دو. مسلمان تو نہیں مر جائیں گے، ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو دیکھیں گے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے جیسا ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا. ایسا پگھلنا شروع ہوگا جیسے کہ نمک پانی میں ڈالتے تو کیسا پگھلتا ہے، یا جیسے چربی جو ہے آگ میں ڈالی جائے تو کیسے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا پگھلنا شروع ہوگا. اب دیکھ کے بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اس کا پگھلنا ہے اس کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی. اچھا، حدیث میں یہاں تک آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، سانس کی جو ہوا ہے وہ ہوا جس کافر کو لگے گی وہ کافر مر جائے گا. اس لیے اتنا بڑا قافلہ ہوگا وہ یہودیوں کا، اتنا بڑا قافلہ ہوگا وہ دجالیوں کا، وہ سارے کے سارے ہوا سے مر جائیں گے. ایک عجیب و غریب روب طاری ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آگے بڑھیں گے، سانس جیسا چلے گا، ہوا جیسی چلے گی، کافی مرتے چلے جائیں گے، ان کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھ کر مسلمانوں کو پاور آ جائے گا. پھر مسلمان دجالیوں کے ساتھ لڑنا شروع کریں اور پھر اسی جنگ کے بارے میں اور اسی لڑائی کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من نار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جس دو جماعت کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک جماعت اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ایک وہ مجاہدین کی جماعت ہوگی جو ہندوستان کے ساتھ غزوہ کرے گی، لڑائی لڑے گی، اور ایک وہ جماعت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑے گی. ان دو جماعتوں کے متعلق حدیث میں بہت تشریح کے ساتھ اللہ کے نبی نے بتایا، پیشن گوئی کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مسلمانوں کی جماعت ہندوستان کے ساتھ لڑے گی، ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کو فتح عطا فرمائیں گے. بلکہ اس وقت ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس بادشاہ کو یہ مسلمان فوج اور اس کا جو امیر ہوگا وہ پیروں میں بیڑیاں ڈال کر بیت المقدس کے بادشاہ کے سامنے لا کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ وہ جماعت جو ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گی وہ بیت المقدس کا بادشاہ وہ جماعت کو بھیجے گا لڑنے کے لیے، اور یہ جماعت لڑ کر وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے پرائم منسٹر کو پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جو ہے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کرے. اب اس کے متعلق بہت تفصیل ہے، غزوہ ہند کے متعلق میں جانا نہیں چاہتا، پھر اگر وہ موضوع الگ ہو جائے گا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے. لیکن یہ غزوہ کب ہوگا؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. اسی لیے حدیث میں آگے جو سراحت ہے وہ یہ ہے کہ جس غزوے سے فارغ ہو کر جو مجاہدین ہوں گے، وہ مجاہدین جب بیت المقدس آئیں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے جو دجال کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. یہ مجاہدین بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر یہ دجالی جو ہے پھر جنگ ہوگی اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ہوں گے. اسی لیے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اس وقت میں زندہ رہا نا تو میں ہندوستان بھی جاؤں گا لڑنے کے لیے، پھر بیت المقدس بھی آؤں گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ بھی کہوں گا اے عیسیٰ علیہ السلام میں صحابی رسول ہوں۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی میں اس وقت اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی ساری جتنی بھی صلاحیتیں وہ سب کھپا دوں گا، لیکن یہ موقع تو میں نہیں چھوڑوں گا، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ابو ہریرہ آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دیکھی کہ ان دو غزوے میں لڑنے والے جہنم سے آزاد، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ان کو جہنم ان کے اوپر حرام کر دی ہے، احرزهم اللہ من النار۔ تو میں آزاد ابو ہریرہ کہلاؤں، اور میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر کہوں کہ میں ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ابو ہریرہ بہت مشکل، بہت مشکل، اس وقت تم وہاں موجود ہو یہ مشکل ہے۔ اس طرح جو ہے مسکرا کر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کہی۔ اس لیے غزوہ ہند کے بعد یہ ان کے شان میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، وہ بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے، یطلبہ حتی یدرکہ بباب اللد فیقتلہ، اس کو تلاش کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے، اور اس کی پکڑ کہاں ہوگی کہ باب لود کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں، اور پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خنجر سے یہ دجال کا خاتمہ کریں اور اس کو مار ڈالیں۔ اب جب دجال ختم تو پھر دجالی طاقتیں یہ یہودی، پھر اب ان کا خاتمہ ہوگا، یہودی ان کے ساتھ ہوں گی زیادہ تر دجال کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے قتل کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب یہودیوں کا جو ہے پیچھا کریں اور سب کو ماریں، جہاں بھی یہودی ملے گا قتل۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کر دیں، پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے انشاءاللہ، اور وہ ختم کرنے والے مسلمان ہوں گے، مسلمان یہودیوں کو ماریں گے، اور یہودی مسلمانوں کا روب یہودیوں کے اندر اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ چاہے وہ یہودی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانوں کا روب اس کے دل میں اتنا آ جائے گا کہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود وہ تلوار بھی اٹھا نہیں سکے، تلوار اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور مسلمان ان کو قتل کرے گا، اور یہ یہودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے چھپیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت ایسا باقی نہیں ہوگا کہ جہاں یہودی چھپے ہو، وہ درخت، وہ شجر، وہ حجر آواز لگا لگا کر کہے گا اے مسلم، اے فوج ربانی کے مجاہد سپاہی، کریمہ کریمہ، یہ یہودی چھپا ہے، یہ میرے پیچھے ہے، اس کو مارو۔ جب وہ درخت کہے گا، وہ پتھر کہے گا، وہ چٹان کہے گی جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، تو پھر مسلمان اس کو نگاہ نہیں کرو، پھر قتل کرے گا۔ ہاں لیکن ایک درخت تو ہوگا، حدیث میں آتا ہے گرقد نامی درخت، یہ گرقد نامی جو درخت ہے یہ سب مسلم کی روایتیں ہیں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے یہ ساری روایت۔ گرقد نامی جو روایت جو درخت ہے، وہ گرقد نامی درخت کے پیچھے جو یہودی چھپا ہوگا، یہ گرقد نامی یہ جو درخت ہوگا وہ مسلمانوں کو آواز نہیں دے گا، کیونکہ یہ گرقد نامی درخت یہ یہودیوں کا وفادار درخت ہے، اس کو پناہ دے گا گرقد نامی۔ اسی لیے آج کل اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اسرائیل کے اندر گرقد نامی درخت بہت جگہ جگہ پر جو ہے ان کو لگائے، اور پورا اسرائیل گرقد نامی درختوں سے بھر دیا۔ گرقد کہتے ہیں کانٹے دار درخت، یہ ہم جس کو جنت البقیع کہتے ہیں نا، یہ بقیع گرقد اس کا اصل نام ہے، کہ یہاں قبرستان میں بہت ہی کانٹے دار درخت وہاں پر زیادہ ہے، اس لیے بقیع گرقد اس کا نام ہے۔ تو گرقد نامی جو درخت ہے، جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے،
تو وہ درخت ان کو پناہ دے گا اور اس کو وہ آواز نہیں دے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائیں گے. لہذا وہ گردک نامی درخت اگرچہ جو ہے اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودیوں کی اطلاع نہیں دے گا، لیکن مسلمان ان کو ڈھونڈ کر جو ہے ان کو قتل کریں اور سارے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، سارے. اس کے بعد حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جو ہے ایک چین کی زندگی تھوڑے سال تک جو ہے گزاریں گے. پھر جہاں جہاں سے دور دراز سے وطن سے جو لوگ آئے تھے وہ جو ہے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے سال کے بعد، مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دیں گے کہ عیسیٰ اب ہمارے جو آپ کے متبعین ہیں، آپ کی جماعت ہے، جماعت مسلمین ہے، ان جماعت مسلمین کو آپ جو ہے اب یہ ایک کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ. بھئی کیوں؟ کیونکہ اب ہم ایک ایسی فوج کو نکالنے والے ہیں، ایسی فوج کو نکالنے والے ہیں جس کی مقابلے کی طاقت کسی کے اندر نہیں. لہذا دجال کا تو مقابلہ آپ نے کر لیا، اس کے مقابلے کی طاقت نہیں. اس لیے ابھی ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کوہ طور پر. اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے. ابھی تو فی الحال تو اپنا پناہ اور اپنے آپ کو محصور پہاڑ پر کر دو، یہ زمین کو خالی کر دو. کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کا جو فوج ہے نا وہ بہت بڑی تعداد میں نے بتایا، بہت بڑی تعداد. اتنی بڑی تعداد ایک حدیث کا خلاصہ آپ کو میں بتاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ابھی فی الحال جو ہے پہاڑوں کے پیچھے ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے. اسی کو جو ہے قرآن کریم نے جو تذکرہ کیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے، اللہ کا حکم ہوگا قرب قیامت، ہر بلندی سے اتریں گے. سجدے سکندری جو ہے، حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، وہ دیوار کو اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے، اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی. اور پھر وہ جو ہے یاجوج ماجوج کی پوری قوم آئے. یاجوج ماجوج یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یافیس کی اولاد ہے. یہ دو قبیلے، یاجوج قبیلہ الگ ہے، ماجوج قبیلہ الگ ہے، اور یہ دو قبیلوں کی پوری ایک بہت بڑی جماعت ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا کی مسافت جو ہے وہ 500 سال ہے. مثال کے طور پر کہ 500 سال میں تم پوری دنیا کی مسافت طے کر سکتے ہو، اور ان 500 سال میں بھی 300 سال کی مسافت کا جو دائرہ ہے، جو ایریا ہے، وہ صرف پانی ہے، وہ سمندر پر اور پانی کے اوپر محیط ہے. اب رہے کتنے؟ 200 سال. ان 200 سال میں بھی 190 سال کی مسافت کا دائرہ، 190 سال صرف یاجوج ماجوج جہاں آباد ہیں وہاں 190 سال تک آدمی گھومے تو ان کا دائرہ ہے. باقی رہے کتنے؟ 10 سال. یہ 10 سال کی مسافت صرف وہ دائرہ اور علاقہ اتنا ہے جس میں انسان آباد ہے. یہ انسان جو آباد ہے وہ صرف 10 سال، ورنہ 190 سال یاجوج ماجوج اور 300 سال پانی. یہ پوری جو ہے دنیا کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ یاجوج ماجوج کی قوم اور اس کی فوج کتنی بڑی ہوگی، جائے گی. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اب یاجوج ماجوج جو آئیں گے پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، فساد مچائیں گے. یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج تو پوری زمین میں فساد مچائیں گے، سارے جانوروں کو کھا جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے. ہاں، اور پھر دیکھیں گے کہ بھئی اب چلو دنیا والوں کا تو خاتمہ ہو گیا، دنیا میں تو کوئی ہے نہیں، پانی بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، انسان تو نظر ہی نہیں آتے، چلو اب ہم اوپر والے کو ماریں. دیکھو کتنے فسادی اور کتنی زبردست ان کے اندر یہ طاقت کہ وہ کیا کہیں گے جب اب اللہ کا ہم خاتمہ کریں، مخلوق کا تو ہو گیا، اب اللہ کو ماریں. اس لیے وہ پہاڑ پر کسی جگہ پر چڑھیں گے اور سارے جو تیر کمان ہیں وہ آسمانوں پر جو ہے چرانا شروع کریں گے، مارنا شروع کریں گے.
اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھوڑا زندگی کریں گے، وہ کمانوں کو لے لیں گے، خون آلود کر کے واپس نیچے بھیجیں گے، تو پھر کہیں گے ہاں چلو مخلوق تو ختم، خالق بھی ختم، اللہ بھی ختم، وہ تیر میں خون لگا کر اللہ بھیجیں گے چلو، تو وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر زمین کا فساد بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے یا ان کے دل میں بات ڈالیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے ساتھ دعا کریں۔ اسی لیے محدثین نے ایک بات عجیب لکھی کہ دیکھو، جہاں دنیا کی ساری اسباب سے آدمی نا امید ہو جاتا ہے، اس کی ایک امید کا راستہ دعا کا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد کہ جو کام آدمی جو دنیا کے اسباب نہیں کر سکتے وہ دعا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کے اندر وہ طاقت ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کی جو ہے رحمت کو متوجہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے ساتھ دعا کریں گے، اور اس دعا یعنی بد دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے لیے۔ اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیں گے، نغص نامی بیماری، جو عام طور پر جانوروں کو گردنوں کے اندر ایک پھوڑے اور پھنسی کی شکل میں ہوا کرتی ہیں، وہ بیماری ان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے، جس کی وجہ سے وہ بیماری کیسے ہوگی، دھیرے دھیرے وہ پھیلے گی اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے، پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک پرندوں کو جس کی منہ جو ہے نا وہ اونٹ کی منہ کی طرح ہوں گے بڑے بڑے، وہ ان کی ناشوں کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندروں کے اندر، ان کھڈوں کے اندر، ان جگہوں پر جہاں پر ویران ہوگا وہاں پر ڈالیں گے اور زمین کو صاف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش برسائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نیچے اتریں گے، جس کی وجہ سے زمین کلیئر ہو جائے گی، اور بارش بھی اس وقت پھر کہتے ہیں 40 دن تک بارش برسے گی، اور وہ بارش ایسی زبردست ہوگی کہ جس کی وجہ سے ایک پوری دنیا کے اندر ایک ہریالی آ جائے گی، ایک جو ہے اتنا زبردست جو ہے ماحول قائم ہو جائے گا کہ زمین جو ہے اپنی برکتوں کو اگال دے گی، زمین اپنی برکتوں کو نکال۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو سب سے پہلے تو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، وَيُفِيضُ المال، اور مال کو ایسا جو ہے پھیلائیں گے کہ اتنا مال تقسیم کریں گے، اتنا تقسیم کریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، اتنی مال کی فراوانی ہو جائے گی، برکتیں اتنی پھیلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے برکت کو۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ 10 آدمی کی پوری جماعت اس انار سے سیراب ہو جائے گا، وہ انار 10 آدمیوں کا پیٹ بھر دے گا۔ یہاں تو 10 انار ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی اتنے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، وہاں ایک انار 10 آدمی کا پیٹ جو ہے پیٹ بھر دے گا، سیراب ہو جائیں گے، اور پھر اس انار کا جو چھلکا ہوگا وہ چھلکا ان کو سائے کے طور پر استعمال کریں گے، سایہ چھتری ہوتی ہے، ایسے چھتری بنا کر اس کو استعمال کریں گے۔ یہ برکتوں کا جو ہے نزول ہوگا جو اللہ تبارک، اور دودھ کہ بھئی جانوروں کے اندر سے دودھ جو ہے اتنا سب نکلے گا کہ ایک جانور کا دودھ پورا ایک قبیلہ، پورا ایک خاندان جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اس طرح کی برکتیں زمین کے اندر سے جو ہے نکلنا شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بہت دیر تک جو ہے اس کے کئی سال تک یہ جو ہے سلسلہ رہے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد دجال کے یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی بھی کریں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان میں سے وہ جو ہے وہ شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ بھئی کتنے سال تک رہیں گے؟ دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک رہے، 45 سال تک، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے اور اس کے بعد تو نکاح کے بعد بچے، بچوں کے بعد تو حج عمرہ کے لیے بھی جائیں گے، وہ احرام کہاں سے باندھیں گے اس کا بھی تذکرہ حدیث میں پورے مسلم کی روایت ہوگی
حج عمرے کے لیے بھی جائیں گے، پھر اس کے بعد جب انتقال کا وقت آئے گا، ان کا انتقال ہوگا تو لوگ ان کو مدینہ منورہ لائیں تدفین کے، کیونکہ حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، مدینہ میں ان کی تدفین ہوگی، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی لیے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام آرام فرمائے، ابو بکر عمر بھی ہیں، اور چوتھی جگہ ابھی تک بھی خالی ہے، ابھی تک خالی، وہ کس کی ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا انتقال ہوگا، ان کی تدفین اسی حجرے میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ چوتھی نشانی، پہلی نشانی دخان، دوسری دجال، تیسری نزول عیسیٰ، اور چوتھی یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ چوتھی نشانی ہے جس کا تذکرہ اس مبارک آیت میں کیا گیا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق۔ اب حق کا وعدہ، جو حق وعدہ ہے، یعنی قیامت کا، اب وہ قریب آ گئے، اب قریب آ گئے، کیونکہ یاجوج ماجوج آ گئے۔ اب یاجوج ماجوج کے بعد تو پھر بات، یہ علامات ایسی ہے کہ اب اس کے بعد قیامت نہیں، اس کے بعد قیامت نہیں، اس لیے یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر زلزلے آئیں، زمین دھسنا شروع ہوگی، اور 3 جگہ مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، یہ 3 نشانی۔ تو یہ 4 تو ہو گئی، 5، 6 اور 7، یہ جو ہے 3 نشانی یہ ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی جو 2 نشانیاں ہیں وہ آئندہ تک بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیں سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو، اے اللہ ہم تمام کو اپنا نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہم تمام کو شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا چہیتا اور اپنا جو ہے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، چہیتا اور محبوب بندہ بنا۔ اے اللہ ایسے اعمال کے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ رحمت، اے اللہ ہم رحمت کے، اے اللہ ہم رحمت چاہتے ہیں، اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت محتاج ہے، اے اللہ تیری رحمت کے سب امیدوار ہے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ بہت لوگ بیمار ہیں مولا کریم، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے شہر میں، اے اللہ بھروچ شہر میں، بڑودہ میں، سورت میں، اے اللہ تمام کو مکمل شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، ہر ایک بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، اور اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی عمران صاحب کی والدہ کا بھی انتقال آج ہو گیا، اے پیارے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی افراد انتقال کر چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اور مولا کریم ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے کیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو مذہب اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر مقبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔